السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ایک امریکی بوڑھے کی کہانی ہے۔ آپ اس کا نام فلپ سمجھ لیں۔ فلپ ہارورڈ یونیورسٹی کے شعبہ سماجیات کا پروفیسر تھا۔ یہ طالب علم تھا تو اس نے دنیا میں امن و امان اور بھائی چارے، دنیا کو خوبصورت بنانے، دنیا کے تمام لوگوں کو محنت کی ترغیب دینے اور دنیا سے بے روزگاری، جہالت اور بیماری ختم کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ یہ منصوبہ بڑا جامع، مکمل اور آسان تھا، اور فلپ کا خیال تھا کہ اگر اس فارمولے پر عمل شروع ہو جائے تو دنیا سے جنگیں، بیماریاں، مصیبتیں، مسائل اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور دنیا کے تمام لوگ بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں گے۔ فلپ نے اپنا یہ منصوبہ اقوام متحدہ بھجوا دیا۔ اس کی خواہش تھی کہ اقوام متحدہ اس منصوبے کو اپنے چارٹر کا حصہ بنا لے اور اپنے تمام رکن ممالک کو اس پر عمل درآمد پر مجبور کرے۔ فلپ کو چند دن بعد اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی طرف سے شکریہ کا خط آ گیا۔ فلپ خوش ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اقوام متحدہ اپنے آئندہ اجلاس میں منصوبے کے نفاذ کا اعلان کر دے گی اور یوں دنیا کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ مگر اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا اور کسی نے فلپ کے منصوبے کا ذکر تک نہ کیا۔ اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ 10واں اجلاس بھی گزر گیا، لیکن فلپ کے منصوبے کو کسی نے کھول کر بھی نہ دیکھا۔ فلپ کئی برس تک اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے رابطے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ فلپ نے مایوس ہو کر اپنا منصوبہ دنیا کے 7 بڑے ممالک کو بھجوا دیا۔ 7 ممالک کے صدور نے بھی فلپ کا شکریہ ادا کیا۔ فلپ اس کے بعد انتظار کرنے لگا کہ ابھی امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین، چین یا جاپان میں سے کوئی ملک اس منصوبے پر عمل درآمد کا اعلان کرے گا اور دنیا میں امن، خوبصورتی اور محنت کا راج ہو جائے گا۔ لیکن کئی برس گزر گئے اور کسی بڑے ملک نے فلپ کے منصوبے کو عملی شکل نہ دی۔ فلپ نے G7 سے مایوس ہو کر سوویت یونین کو ٹارگٹ کیا اور اس نے روسی صدر کو اپنا منصوبہ بھجوا دیا، مگر سوویت یونین کی حکومت نے فلپ کو جواب تک دینا مناسب نہ سمجھا۔ فلپ نے بڑے بڑے ممالک کے بعد چھوٹے ملکوں کو فوکس کیا۔ اس نے افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، لاطینی امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے 50 بڑے ممالک کو اپنا منصوبہ بھجوا دیا، لیکن وہاں سے بھی اسے شکریہ کے خطوں سے زیادہ رسپانس نہ ملا۔ فلپ اب 40 برس کا ہو چکا تھا۔ اس نے منصوبے کے خبت میں شادی تک نہیں کی تھی۔ پھر اس نے شادی کر لی۔ اس دوران اس نے سوچا کہ اس کو ملکوں کے ساتھ ساتھ صوبوں اور ٹاؤن کمیٹیوں پر بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے کیلیفورنیا کے گورنر کو یہ منصوبہ بھجوا دیا۔ گورنر کی طرف سے بھی شکریہ کا خط آ گیا۔ اس نے صوبے کی تمام ٹاؤن کمیٹیوں کو بھی پروجیکٹ بھجوا دیا۔ کسی طرف سے بھی اسے حوصلہ افزا جواب نہ ملا۔ اس نے ملک کے تمام دانشوروں، پروفیسرز، ادیبوں اور صحافیوں کو خط لکھے۔ اس نے سیاسی جماعتوں کے سربراہوں، مشہور سیاستدانوں اور ٹیلی ویژن اینکرز کو بھی اپنا منصوبہ بھجوا دیا، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ اسی دوران فلپ 60 برس کا ہو گیا اور اس کی توانائیاں جواب دینے لگیں۔ چنانچہ اس نے سوچا وہ کیوں نہ اپنی ٹاؤن کمیٹی کو قائل کرے۔ فلپ اپنی کونسل کے دفتر گیا اور اس نے کونسل کے تمام اراکین کو 3 گھنٹے تک بریفنگ دی، لیکن بریفنگ کے آخر میں کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ فلپ کونسل سے محلے پر آ گیا۔ اس نے محلے میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے محلے داروں کو جمع کیا اور انہیں اپنا سارا منصوبہ سمجھایا، لیکن محلے دار 5 گھنٹے تک اس کے ساتھ بحث کر کے واپس چلے گئے۔ اب فلپ ہر طرف سے مایوس ہو گیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنی بیوی کو ہی تبدیل کرنے کی کوشش کر لے۔ لہٰذا اس نے اپنی بیوی پر وہ فارمولہ لگانے کی کوشش کی، لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بیوی کے بعد اس نے بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دی۔ وہ 10 برس تک اپنے تینوں بچوں پر محنت کرتا رہا۔ بچے اس کی تربیت کے مطابق بڑے ہوئے، لیکن جو ہی ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو انہوں نے باپ کے نظریات گھر کے ایک کونے میں پھینکے اور اپنی اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ فلپ پوری طرح ٹوٹ گیا۔
مایوسی، ناکامی اور شکست کے احساس نے اسے پوری طرح گھیر لیا اور وہ بستر مرگ پر پہنچ گیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس نے ایک دن کہکہ لگانا شروع کر دیا۔ وہ ہنستا جاتا تھا، کہکے لگاتا جاتا تھا اور اپنے اوپر ملامت کر کے کہتا جاتا تھا کہ میں بھی کتنا بیوقوف ہوں، میں بھی کتنا ناسمجھ ہوں۔ اس کے دوست احباب، رشتہ دار اور بیگم پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ مرض الموت نے اس کے ذہن کو مفلوج کر دیا ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے۔ فلپ ہنستے ہنستے رکا۔ اس نے دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنے قریب بلایا اور ان سے بولا، زندگی کا وہ راز جسے میں عمر بھر کھوجتا رہا، وہ مجھے آج موت کے اس بستر پر معلوم ہوا۔ میں آج اپنی ناکامی کی اصل وجہ جان گیا ہوں۔ اب آپ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ وہ بولا کہ میں نے دنیا میں امن، سکون، بھائی چارے، محبت، خوشحالی اور صحت کا بڑا شاندار منصوبہ تخلیق کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس منصوبے پر عمل درآمد کیا جاتا تو دنیا کے کسی کونے میں جنگ ہوتی، بیماری ہوتی، جہالت ہوتی، بے روزگاری ہوتی اور نہ ہی غربت ہوتی۔ میں نے منصوبہ تو بنا لیا تھا، لیکن میرا اس پر عمل درآمد کرانے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے دنیا کو غلط سمت سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ رکا اور دوبارہ بولا، میری خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے دنیا کو تبدیل کروں، پھر میرا ملک ٹھیک ہو، پھر میری ریاست، پھر میرا شہر، پھر میری کونسل، پھر میرا محلہ، پھر میرا خاندان، پھر میرے بیوی بچے اور آخر میں فلپ ٹھیک ہو۔ وہ رکا، سانس لیا اور دوبارہ بولا، میں نے پوری دنیا کو تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن میں نے خود کو نہیں بدلا۔ مجھے آج پتہ چلا کہ مجھے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے تھا، پھر بیوی، بچوں، خاندان، محلے، شہر، ریاست اور ملک کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، اور آخر میں دنیا کے تبدیل ہونے کا خواب دیکھنا چاہیے تھا۔ میں پوری زندگی دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن یہ بھول گیا کہ تبدیلی ہمیشہ خود سے شروع ہوتی ہے۔ اگر فلپ ٹھیک ہوگا تو پوری دنیا بدل جائے گی، اور اگر فلپ خراب ہوگا تو پھر پوری دنیا ٹھیک ہو کر بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ فلپ نے ایک لمبا سانس لیا اور بولا، میرا منصوبہ شاندار تھا، لیکن میری ترتیب درست نہیں تھی۔ فلپ کی اپروچ غلط تھی۔ اس نے اتنا کہا، ایک لمبا سانس لیا اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایک دوسرے کو درخواست کرتے رہتے ہیں کہ آپ حکمرانوں کو سمجھائیے، آپ سیاستدانوں کو سمجھائیے، اور حتیٰ کہ آپ امریکہ کو بھی سمجھائیے، وہ ایسا نہ کرے، وہ ویسا نہ کرے، وہ اس طرح اور وہ چیزوں کو اس طرح ٹھیک کرے، وغیرہ وغیرہ۔ میں جب ایسے حالات سنتا ہوں تو میں بے اختیار مسکرانا شروع کر دیتا ہوں، اور مجھے فلپ کا فارمولہ یاد آ جاتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کی ترتیب غلط ہے۔ ہم سب لوگ پوری دنیا کو تبدیل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورا ملک محنت کرے، 17 کروڑ لوگ ایمانداری اور حب الوطنی کا ثبوت دیں، لوگوں کا خیال رکھیں، اور دنیا کی شاندار ترین حکومت اس ملک میں قائم ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم اس تبدیلی سے بچے رہیں۔ ہم اس ملک کے آخری تبدیل ہونے والے انسان ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ملک کے صدر کا ضمیر بیدار ہو، پھر وزیر اعظم، پھر چیف جسٹس، اور تبدیلی کا یہ عمل اس کے بعد ٹریکل ڈاؤن ہوتا ہوا سب سے آخر میں میرے پاس پہنچے۔ ہم میں سے ہر شخص اس ملک میں تبدیلی چاہتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی شخص اس تبدیلی کو اپنی ذات سے شروع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اخلاقیات کی بلند ترین عمارت بنانا چاہتے ہیں، لیکن خود اس عمارت کی اینٹ بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم سب کسی ایسے نجات دہندہ کے منتظر ہیں جو آئے، اس ملک کو ٹھیک کرے، اور جب ہمیں 17 کروڑ لوگوں کے تبدیل ہونے کا یقین ہو جائے تو ہم بھی اس نجات دہندہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ ہم لوگ من حیث القوم فلپ ہیں، اور ہم سب کی اپروچ غلط ہے، چنانچہ یہ ملک ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم دوسروں سے جو مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم منہ کھولنے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں یہ کام کر رہا ہوں؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہو تو ہم فوراً سوال داغ دیں، ورنہ چپ چاپ واپس آ جائیں اور اپنی ترتیب درست کر لیں۔
یقین کیجئے اس کے بعد اس سوال اور مطالبے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ انسان ہو یا قومیں، ان میں صرف 31 خرابیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہر انسان اگر یہ 31 خرابیاں دور کر لے تو قوم عروج تک پہنچ جاتی ہے۔ چینی کہاوت ہے کہ پہاڑ توڑنے کا آغاز 1 انچ کے کنکر سے ہوتا ہے، اور ہم لوگ کنکر تو اٹھانا نہیں چاہتے لیکن پہاڑ توڑنے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، چنانچہ فلپ کی طرح بستر مرگ پر پڑے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔